اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے مزین خوبصورت بنا دیا۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھیں تو پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو چاہے اسے کر گزرتا ہے، اور جو چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کو مخلوق پر نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہی واحد اللہ شریک ہے کہ جب اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو، یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز عذاب یا قیامت آ جائے، تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، یعنی اس وقت تو تم اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے سوا اسے زائل کرنے پر کوئی اور قادر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا یعنی اگر تم اس کے ساتھ دوسرے معبود بنانے میں سچے ہو تو بتاؤ۔ پھر فرمایا نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، یعنی بوقت ضرورت تم اس کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتے ہو، اور اس وقت تمہارے بت اور جھوٹے معبود ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو۔ ارشاد الہی ہے اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم نے انہیں سختی کے ساتھ پکڑا، اور فقر اور تنگی معیشت وغیرہ کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ، یعنی بیماریوں اور دکھ دردوں کی صورت میں پکڑتے رہے، شاید کہ وہ عاجزی کریں
یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے حضور الحاء زاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، یعنی جب ہم نے ان کی آزمائش کی تو انہوں نے کیوں نہ عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے ہماری طرف رجوع کیا، اور لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، یعنی ان میں نرمی اور رقت پیدا نہ ہوئی، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے آراستہ کر دیا تھا، اور انہیں شرک، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور گناہ بھی بھلے معلوم ہوتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، اس سے اعراض کیا، اسے بھول گئے اور انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کے لیے ہر قسم کے پسندیدہ رزق کے دروازے کھول دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہلت اور ان کے خلاف ایک تدبیر تھی۔ اللہ کی تدبیر سے اللہ ہی کی پناہ، اسی لیے فرمایا یعنی یہاں تک کہ جب مال، اولاد اور رزق کی فراوانی کی وجہ سے خوب اترانے لگے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے، یعنی ہم نے ان کو غفلت سے پکڑا اور وہ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے مایوس ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ کو شادہ رزق عطا فرمائے اور وہ اسے اللہ کی تدبیر نہ سمجھے تو وہ بے عقل ہے، اور جس شخص کو اللہ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دے اور وہ اسے آزمائش نہ سمجھے تو وہ بھی بے عقل ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر امام حسن بصری نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ بھی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ پہلے ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کے مطابق انہیں دے دیا جائے، پھر انہیں اچانک گرفت میں لے لیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔